شیخ اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسی پرابلم چل رہی ہو اور اس کو یہ لگ رہا ہو کہ اس کے وہ گناہ کی وجہ سے ہیں، تو کیا وہ کیونکہ اور وہ پرابلم بہت بڑی ہو گئی ہو تو کیا وہ یہ دعا مانگ سکتا ہے اللہ سے کہ یہ پرابلم میری دور ہو جائے، اس کے جائے مجھے کوئی بیماری ہی ہو جائے لیکن بس یہ تکلیف دور ہو جائے جو اس کے ساتھ میری پرابلم کوئی بھی چل رہی ہو تکلیف، کیا یہ دعا کر سکتے ہیں؟ اور گناہ بھی یہ بھی وہ گناہ بھی معاف ہو جائے اور اس کے بدلے چاہے کوئی اللہ تعالیٰ بیماری دے دیں، اور یہ مطلب ایسے خود ہی لگ رہا ہو کہ شاید یہ جو میرے گناہ اس وجہ سے اللہ مجھے اتنا آزما رہا ہے، تو یہ ایسے نہیں ہے کہ مطلب یہ خود ہی لگ رہا ہے انسان کو اگر دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ یہ مان لینا کہ یہ پریشانی فلاں پریشانی جو مجھے ہے فلاں والے گناہ کی وجہ سے ہی ہے، یہ مان لینا یہ صحیح نہیں ہے. ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، واللہ عالم، ہمیں علم نہیں ہے اس کا، یہ غیب کی بات ہے، اللہ رب العالمین اس کو بہتر جانتا ہے. البتہ کوئی اگر گناہ انسان سے ہوا ہے تو اسے نادم ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پریشانی اسے لگی ہوئی ہے اس پریشانی کے ازالے کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے. اس کے یہ جان لینے سے کہ میری یہ پریشانی فلاں گناہ کی وجہ سے ہے، یہ جان لینے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. جو گناہ آپ نے کیا ہے اس پر آپ کو توبہ کرنا ہے، جو پریشانی آپ کے اوپر ہے آپ اس کا ازالہ چاہتے ہیں، اس کے لیے دعا کیجئے. اور یہ کہنا، یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میری یہ والی پریشانی دور کر کے مجھے دوسری پریشانی دے دے. بھائی آپ کس سے دعا کر رہی ہیں؟ آپ رب العالمین سے دعا کر رہی ہیں جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، دنیا زمین و آسمان کے خزانے اس کے پاس ہیں. آپ اس سے مانگ رہی ہیں، آپ کسی انسان سے نہیں مانگ رہی ہیں کہ بھائی یہ والا لے لو دوسرا والا دے دو. اللہ رب العالمین سے جب آپ مانگے تو اللہ رب العالمین کا جو مقام اور مرتبہ، اس کی جو منزلت ہے اس کا خیال کر کے مانگیں. آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، آپ مانگیے کہ اللہ تعالیٰ میری تمام پریشانیوں کو دور کر دے. آپ اس کے بدلے میں دوسری پریشانی کیوں مانگ رہی ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ سودا کرے گا آپ سے؟ تو سودا مت کیجئے، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ. اور دیکھیے یہ اصل میں ہمارے توکل کی کمی کی وجہ سے یہ چیز ہوتی ہے. ہم کو شک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوء ظن کے شکار ہیں کہ یہ جو ہماری پریشانی ہے اگر میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ دور نہ کرے. بھائی آپ یقین رکھیے اللہ تعالیٰ تو ہر وقت کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں سنوں گا، میں دوں گا. پھر اس میں بخیلی کس بات کی کہ اللہ تعالیٰ یہ پریشانی ٹال دے دوسری والی دے دے؟ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ میری پریشانیاں دور فرما. یہ دراصل اعتداء فی دعا کہا جاتا ہے. اعتداء یعنی دعا کی مقبولیت کے لیے جو شرطیں ہیں اس میں ایک شرط ہے کہ اس میں اعتداء نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ہاں حد سے تجاوز، یہ تجاوز ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوء ظن ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو میں نہیں کہوں گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے وہ چیز نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ اتنا نوازنے والا ہے کہ اس کے بارے میں حسن ظن ہونا چاہیے اور دعا کرتے وقت یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دے گا انشاءاللہ. تو یہ اعتداء فی دعا ہے جو کہ درست نہیں ہے.